بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ دوستو، آج کی جو اسلامی ویڈیو ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے گھر آدھی رات کو مہمان کون آیا تھا۔ دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پیارے آقا کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل ٹون کو آن کر لیں۔ مزید اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں گی، جزاک اللہ۔ ایک ایسا واقعہ جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں بتانے سے منع کیا تھا۔ علامہ اقبال کے خادم میاں علی بخش کو علامہ کے ہاں ایسا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا جسے وہ عمر بھر یاد کرتے رہے، اور حضرت مولانا محمد عبدالستار نیازی اس واقعے کے اثر راوی تھے۔ گجرانوالے کے ایک بزرگ علی بخش کے پاس آئے اور کہا کہ انہیں علامہ اقبال کی زندگی کے کچھ واقعات بتائیں۔ علی بخش نے جواب دیا، میں ساری باتیں کہہ چکا ہوں، اب کوئی بات باقی نہیں رہی۔ جب اس بزرگ نے اصرار کیا تو علی بخش نے کہا، ہاں، ایک واقعہ ایسا ہے جو پیش آیا، مگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اس کی تفصیلات مجھے نہیں بتائی۔ ایک روز وہ یعنی علامہ صاحب میری فداکارانہ خدمت سے مسرور تھے اور مجھے کہا، علی بخش بتاؤ تمہیں کیا دوں، کیا تم خوش ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ جو معاملہ آپ کو ایک دن پیش آیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے بتانے سے انکار کر دیا تھا، وہ بتائیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا، اب بتانا چاہتا ہوں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ میرے عین حیات یعنی میری زندگی بھر میں کسی کو نہ بتانا، البتہ میری زندگی کے بعد بتا سکتے ہو۔ وہ واقعہ یوں ہے، ایک روز نصف شب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بے حد بے چین اور مضطرب تھے، دائیں بائیں کروٹیں بدلتے تھے۔ یک آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹھری کے دروازے کی طرف گئے، میں بھی پیچھے چلا گیا۔ اتنے میں ایک پاکیزہ بزرگ اندر داخل ہوئے، ان کا لباس خوبصورت اور سفید تھا۔ انہیں آپ اندر لے آئے اور پلنگ پر بٹھا دیا، خود نیچے بیٹھ کر بزرگ کے پاؤں دبانے لگے۔ اسی دوران علامہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دہی کی لسی بنا کر پلا دو۔ اس پر علامہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ جگ لے کر جاؤ اور لسی بنوا کر لے آؤ۔ میں حیران تھا، اس وقت لسی کہاں سے حاصل کروں؟ باٹی گیٹ جا کر کسی مسلمان کی دکان سے بنوا کر لاؤ یا اسٹیشن جاؤ۔ جو ہی میں کوٹھری سے باہر نکلا تو کوٹھری کے سامنے ایک بازار دکھائی دیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بازار میں مجھے ایک لسی والے کی دکان نظر آئی۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے کہا، مجھے جگ میں لسی بنا کر دے دو۔ اس نے جگ مجھ سے لے کر اچھی طرح دھویا، پھر ایک دہی کی سنک کنڈا اٹھا کر اپنے گڈوے میں لسی بنائی اور جگ میں بھر دی۔ میں نے پیسے پوچھے تو سفید ریش بزرگ نے جواب دیا کہ علامہ صاحب سے ہمارا حساب چلتا رہتا ہے، تم لے جاؤ اور ان کو پیش کر دو۔ میں جگ لے کر آیا اور حضرت علامہ کو پیش کر دیا۔ حضرت نے ایک گلاس بھر کر ان سفید ریش روحانی بزرگ کو پیش کیا، انہوں نے پی لیا۔ پھر دوسرا گلاس بھر کر دیا، وہ بھی انہوں نے پی لیا۔ جب تیسرا گلاس بھرا تو بزرگ نے کہا، خود پی۔ کافی دیر تک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کے پاؤں دباتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ اٹھے، کھڑے ہوئے،
کوٹھی سے باہر نکلے، رکے اور چل دیے۔ علامہ صاحب بھی ان کے ساتھ نکلے، میں بھی ان کے پیچھے چلا۔ وہ بزرگ کوٹھی سے باہر نکلے تو اچانک غائب ہو گئے۔ میں حیران تھا یہ کون تھے، اب کہاں چلے گئے؟ پھر وہ سامنے بازار بھی نہ تھا جس کی ایک دکاندار نے مجھے لسی بنا کر دی تھی۔ اس دن میں نے پوچھا، حضرت یہ بزرگ کون تھے اور دکان پر بیٹھے ریشہ دار بزرگ کون تھے؟ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے نام بتاتا ہوں، لیکن میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ جو بزرگ کوٹھی میں تشریف لائے اور لسی پی کر، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جس بزرگ نے لسی بنا کر دی وہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دوستو، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو کا آپ حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔